الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین اور سامعات، پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے بعض مسلمان یہ کہہ کر کہ ہم نیک لوگوں کے قبروں کے پاس جا کر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، وہ دعائیں وہ نیک حضرات، وہ نیک لوگ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہماری دعاؤں کو پہنچاتے ہیں۔ اس طرح کہہ کر قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگنے کو ایک عبادت سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ قبر کے لوگ ہماری باتیں سن سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم بالفرض یہ مان بھی لیں کہ ہاں قبر والے مرے ہوئے لوگ زندوں کی تمام باتیں سن سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری باتیں سن کر، ہماری دعائیں سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ تک وہ دعائیں پہنچا سکتے ہیں، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ ایک بات کے لیے ہم مان بھی لیں کہ مرے ہوئے لوگ ہماری باتیں سن سکتے ہیں، لیکن اس بات کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہماری دعائیں سن کر وہ اللہ تک پہنچائیں گے؟ اس بات کی تو کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ سکھایا، کہ اللہ کے رسول نے کسی دن صحابہ کرام سے کہا کہ میرے مر جانے کے بعد میرے قبر کے پاس آنا اور دعائیں مانگنا، میں وہ دعائیں لے جا کر اللہ تک پہنچاؤں گا؟ یا نیک لوگوں کے قبروں کے سامنے تم اس طرح کا کام کیا کرو کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو سکھایا؟ کیا کسی ایک صحابی کے بارے میں آپ دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، کسی بھی ایک صحابی نے ایسی حرکت کی ہو، ایسا کام کیا ہو کہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگی اور یہ عقیدہ رکھا کہ یہ نیک آدمی، یہ نیک شخص میری دعا اللہ تک پہنچائے گا؟ کیا کسی صحابی نے ایسے کیا؟ تو کس بنیاد پر، کس دلیل پر بعض مسلمان یہ کام کر رہے ہیں؟ اور حد تو یہ ہے، افسوس تو اس بات پر ہے کہ اتنا کہہ کر وہ وہیں رک نہیں جاتے، اتنا کہہ کر وہ صرف نیک لوگوں کے قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگ کر پھر یہ سمجھنا کہ یہ دعائیں لے جا کر یہ نیک لوگ اللہ تک پہنچا دیں گے اور میری دعائیں جلد سے جلد قبول ہو جائیں گی، اتنا کہہ کر کیا یہ لوگ وہیں رک جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ براہ راست انہی قبر والوں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، قبر کا طواف کرنے لگتے ہیں، قبر کے سامنے جھک کر سجدہ کرنے لگتے ہیں، جس طرح مندروں میں جا کر دیے جلاتے ہیں، ناریل پھوڑتے ہیں، اس طرح کے تمام کام وہاں بھی کرنے لگتے ہیں۔ قبر کے اندر، قبر کے اطراف جو جالیاں لگی ہوتی ہیں، دروازے ہوتے ہیں، وہاں پر جا کے دھاگے باندھتے ہیں، وہاں پر جا کے قفل ڈالتے ہیں، تالا لگواتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو بھی منت ہم مانگتے ہیں، جس منت کے ساتھ ہم تالا لگوائیں گے، جس منت کے ساتھ ہم ڈوری باندھیں گے، وہ منت ہماری پوری ہو جائے گی۔ ان تمام چیزوں کی کیا دلیل، کیا واسطہ ہے اسلام کے ساتھ ان تمام چیزوں کا؟ تو جس طرح مکے کے کافروں نے یہ کہا کہ یہ نیک لوگوں کی بتیں، ان کی ہم عبادت کریں گے تو یہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت لے کر دیں گے، ہم کو اللہ سے قریب بنا دیں گے، اور یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ کیا اتنا کہہ کر وہ کافر وہیں رک گئے؟ نہیں، ان کافروں نے ان بتوں کی عبادتیں کی، اللہ کے لیے جیسے سجدہ کرتے، بتوں کے سامنے بھی سجدہ کرتے، جیسے اللہ کے گھر کا طواف کرتے، بتوں کا بھی طواف کرتے۔ وہی کام تو آج کئی مسلمان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں حد درجہ احتیاط برتیں، کیونکہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اس کے اندر ہم بے احتیاطی برتیں گے، غفلت کا شکار ہوں گے، تو یہ کل آخرت کی زندگی، آخرت کی کامیابی کو ہم پر حرام کر دے گی، یہ چیز برباد کر دے گی یہ چیز۔ کیونکہ شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دینا، برابر قرار دینا، ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ بغیر توبے کے کوئی بندہ مر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے
اس گناہ کی جو سزا ہے جہنم میں اس کا چکنا ضروری ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ سزا بھی ایسی نہیں کہ جائیں گے چند دن جہنم میں رہیں گے پھر اس کے بعد جنت بھیج دیے جائیں گے، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ شرک کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شرک کی عاقبت کیا ہے، شرک کا نتیجہ کیا ہے کل آخرت کی زندگی میں، اس کو سمجھتے ہوئے شرک کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں ہم ہوشیار رہیں۔ ذرا برابر کسی چیز میں شرک کی بو آتی ہو، ہمارے کسی بھی حرکت کے اندر، ہمارے کسی بھی کلمے کے اندر، بات کے اندر شرک کی بو آتی ہو، اسے چھوڑ کر ہم دور بھاگ جائیں، اسی میں ہماری خیریت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، شرک کرتا ہے کسی اور کو، وہ تو دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت دور کی گمراہی۔ وہ حق کے راستے کو چھوڑ کر، ہر وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا، اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا، وہ حق کے راستے کو، سیدھے راستے کو چھوڑ کر بہت دور چلا گیا، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا، اس کا واپس آنا بہت مشکل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں بہت ہوشیار رہیں، اور اس کے نتیجے کے بارے میں اللہ نے کہا، شرک کا کیا نتیجہ ہے، رزلٹ کیا ہے کل آخرت کی زندگی میں۔ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 پر 2 میں ارشاد فرمایا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہو، اللہ کے معاملے میں اس نے شرک کیا ہو، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 6850 پر 7 میں ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچے رہو، ایسی 7 چیزیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، انسان کی آخرت کی زندگی کو برباد کر کے چھوڑتی ہیں، ایسی 7 چیزوں سے تم بچے رہو، دور رہو۔ وہ 7 چیزیں کیا؟ اللہ کے رسول نے پہلی چیز کہا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسری چیز جادو کرنا، تیسری چیز کسی انسان کا قتل کرنا، چوتھی چیز سود کو کھانا، سود، پانچویں چیز یتیم کا مال کھا لینا، چھٹی چیز میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جانا بزدلی کا اظہار کرتے ہوئے، ساتویں چیز عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر غلط الزام لگانا، تہمت لگانا۔ تو اللہ کے رسول نے انسان کی زندگی کو، آخرت کو تباہ کر دینے والی 7 چیزوں کا ذکر کیا، تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ صرف یہی حدیث نہیں، بہت ساری حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول نے جب بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے شرک کا ذکر کیا کہ یہی سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو روزی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز ہم کو عطا کیا، اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی کی زمین میں ہم چلتے پھرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دیں، یہ کتنی بڑی جہالت ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اس معاملے میں ہم کو کتنا ہوشیار ہونا چاہیے، سوچ لیجئے آپ، اس معاملے میں ذرا برابر بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان اس معاملے میں، شرک اور توحید کے معاملے میں غفلت کے شکار ہیں، شرک میں پڑے ہوئے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ جس شرک سے روکنے کے لیے تمام انبیاء کرام بھیجے گئے، اس کو دین سمجھ رہے ہیں آج کے کئی مسلمان۔ جس راستے سے شرک شروع ہوا، شیطان نے لوگوں کو شرک میں ڈالنے کے لیے جو راستہ استعمال کیا، اولیاء، نیک لوگوں کے نام پر اس نے تصویر بنانے کو کہا، تصویر بنانے کے بعد نیک لوگوں کے لیے لوگوں نے بت بنائے، پتلے بنائے۔ جب وہ لوگ
ان پتلوں کی عزت کیا کرتے سامنے کھڑے ہو کر، تو ان کے بچوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے ماں باپ ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ پتلوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تکریم کیا کرتے تھے، تعظیم کیا کرتے تھے، لیکن بچوں نے سمجھ لیا کہ یہ بت ہیں اور ہمارے ماں باپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو شیطان نے نیک لوگوں کا نام استعمال کر کے، اولیاء کرام کا نام استعمال کر کے انسانوں کے درمیان شرک کی ایجاد کی، انسانوں کو شرک جیسے دلدل میں ڈھکیلا۔ تو ذرا سوچئے کہ ان نیک لوگوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں ہمیں کتنا ہوشیار ہونا چاہیے۔ شرک شروع ہوا ہی یہاں سے ہے، اولیاء کے نام لے کر ہی، نیک لوگوں کا، صالحین کا نام لے کر ہی شیطان نے لوگوں کو شرک میں ڈھکیلا۔ تو اولیاء کے معاملے میں، نیک لوگوں کے معاملے میں ہمیں کس حد تک ہوشیار ہونا چاہیے ذرا سوچئے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، تمام لوگوں کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہر قوم اولیاء کے نام پر، صالحین کے نام پر ہی گمراہ ہو رہی ہے۔ یہود کو لے لیجئے، یہود نے کیا؟ انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت کرنے کی جگہ بنا لی۔ نصارہ کو لے لیجئے، نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ سب سے نیک انسان تھے اس زمانے میں، اللہ کے نبی اور رسول تھے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کر لیا۔ تو شرک کہاں سے آیا نصارہ کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان؟ نیک انسان عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کے معاملے میں بڑے ہوشیار ہوں۔ دوسری قوموں میں دیکھتے ہیں ہم کہ نیک لوگوں کے نام پر کیسے کیسے لوگ گمراہ ہوئے۔ جین کے لوگوں کو لے لیجئے، وہ اس مذہب کے لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو ایک عام آدمی تھا، انسان تھا، غالباً اس کا نام بتایا جاتا ہے سدھارتھ، اسی طرح کا کچھ نام۔ تو نیک آدمی تھا، لوگوں کی، سماج کی فکر تھی اس کے پاس، لیکن لوگوں نے بعد میں چل کر اسی کی عبادت شروع کر لی۔ سائے بابا کے نام پر جو لوگ شرک کیا کرتے ہیں، سائے بابا کو اپنا خدا مانتے ہیں، وہ سائے بابا کون تھے؟ وہ بھی سماج کی فکر کرنے والے ایک انسان۔ تو اس طرح نیک لوگ، اچھے لوگوں کے نام سے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کر رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے کتنا ہوشیار ہونا چاہیے اس معاملے میں ہم کو۔ اسی لیے نیک لوگ، اولیاء کرام، ہم ان کی عزت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب جو بندے ہیں، اولیاء صفت انسان ہیں، تقوی، پرہیزگار رکھنے والے لوگ ہیں، ہم ضرور ان کی عزت کریں گے۔ ان کی عزت کرنا ہم پر واجب ضروری ہے، اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم بھی اسی طرح نیکی کی زندگی گزارنے کی، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ یہ ہم پر ضروری ہے۔ اولیاء کو مانیے لیکن اولیاء سے مت مانگیے۔ اولیاء کو ماننا چاہیے لیکن اولیاء سے مانگنا نہیں چاہیے۔ اولیاء کی عزت کیجئے لیکن اولیاء کو اللہ کے برابر مت قرار دیجئے۔ تو اولیاء کے معاملے میں اسلام کیا کہتا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، یہ ابو داود کی حدیث نمبر 1890 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انصار کی دو لڑکیوں نے چند اشعار پڑھے۔ بدر میں جو صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، ان کی تعریف میں ان دو لڑکیوں نے، انصار لڑکیوں نے اشعار پڑھے۔ اللہ کے رسول ان اشعار کو سن رہے تھے، تو دوران اشعار پڑھتے ہوئے اس دوران ان دو لڑکیوں نے یہ کہا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي، کہ ہمارے درمیان ایک نبی ہیں جن کو کل کیا ہونے والا ہے، کل کے روز کیا ہونے والا ہے یہ بھی ان کو معلوم ہے، اس کا بھی ان کو پتہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فوراً کہا، لا تقولوا هذا اما هذا فلا تقولوا، یہ بات مت کہو، یہ نہ کہو کہ میرے درمیان جو نبی ہیں ان کو کل کیا ہونے والا ہے اس کا بھی پتہ ہے، نہیں، مجھے نہیں پتہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت ساری دلائل ہیں کہ اللہ کے رسول کو کل کیا ہونے والا ہے اس کا تمام چیزوں کو پتہ نہیں، بلکہ صرف وہی باتیں اللہ کے رسول کو معلوم ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو بتائے گا۔ کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، یا قیامت کے قریب یہ کام ہونے والے ہیں، قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، اللہ جو رسول کو بتلائے گا صرف وہی اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔
اس کے علاوہ اللہ کے رسول کو دوسری غیب کی چیزوں کی خبر نہیں. لیکن ان لڑکیوں نے بس ایسے ہی کہہ دیا کہ نبی کو کل کیا ہونے والا ہے سب کچھ پتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ بات مت کہو، کل کیا ہونے والا ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. تو اللہ کے رسول نے فوراً وہاں پر روکا. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اولیاء کی ہم عزت کریں گے، نیک لوگوں کی ہم عزت کریں گے، لیکن ان کی عزت میں غلو نہیں کریں گے، حد سے تجاوز نہیں کریں گے. ان کی عزت کرتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے حدیں پار نہیں کریں گے، ان کو اللہ کے برابر نہیں قرار دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر نصیحت کی صحابہ کرام کو. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم. جیسے نصرانیوں نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے کرتے ان کو اللہ کے برابر قرار دے دیا، اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنا لیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اس طرح ہرگز میرے ساتھ مت کرو، میری اتنی تعریف نہ کرو کہ مجھے تم اللہ کے برابر قرار دو. ایسی تعریف نہ کرنا. انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو میرے بارے میں تعریف کرنی ہو تو بس یہی کہو کہ محمد اللہ کے سچے بندے ہیں اور سچے رسول ہیں. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اتنا کہہ دینا کافی ہے. اس سے آگے بڑھ کر میری تعریف نہ کرنا. یہ کس کی نصیحت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. آج اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کے رسول کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والے اس نصیحت پر عمل کرو. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری تعریف اتنی نہ کرو جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی اور ان کو اللہ کے برابر قرار دے دیا. اتنی تعریف نہ کرو. اللہ کے رسول کی نصیحت پر آپ عمل کیجئے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیک لوگوں کی تعریف کرتے کرتے، نیک لوگوں کی تعریف کرتے کرتے ان کو اللہ کے برابر قرار دے دیتے ہیں، اللہ کا مرتبہ ان کو دے دیتے ہیں. صحابی نے اللہ کے رسول سے آ کر اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ایسے میں تو آپ ایسے سجدے کے زیادہ مستحق معلوم ہوتے ہیں، اجازت دیجئے میں آپ کے سامنے سجدہ کروں. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ منع کیا، کہا کہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے سوا کسی کے سامنے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. عزت کیجئے آپ اولیاء کرام کی، لیکن ان کی عبادت نہ کیجئے، اتنی عزت نہ کیجئے، اتنی تعریف نہ کیجئے کہ اللہ کا مرتبہ ان کو دے دیا جائے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا موت کے پہلے، اللہ کے رسول کی انتقال سے چند لمحہ پہلے اللہ کے رسول کے الفاظ تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. مسلم شریف کی حدیث نمبر 530 ہے. اللہ کے رسول نے کہا اللہ یہود و نصارہ پر اپنی لعنت بھیجے، یہود و نصارہ کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. تو محترم حضرات اور خواتین، اولیاء کرام، نیک لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کی زندگی کی پیروی کرنی چاہیے نیک کاموں میں، لیکن ان کی اتنی تعریف نہ کریں کہ ان کو آپ اللہ کے مرتبے میں لے جا کر کھڑا کر دو. ان کے معاملے میں آپ غلو نہ کریں، حدیں پار نہ کریں. یہی اسلام کہتا ہے، بالکل سیدھی سیدھی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام دو قسم کی ٹیم میں بٹ گئے. بعض صحابہ کرام جو کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی اکرم کا انتقال ہو چکا، لیکن بعض صحابہ کرام ہیں کہ اللہ کے رسول کی محبت میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا. خود ایسے لوگوں میں، ایسے صحابہ میں عمر رضی اللہ عنہ جیسی سب سے بڑی شخصیت تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے. ایسے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا. پھر انہوں نے آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، بس وہ اللہ نہیں ہیں، محمد تو اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں. اس سے پہلے بھی کئی نبی آئے اور انتقال کر کے اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے،
تو ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ آیت تلاوت کی، پھر اس کے بعد کہا جان لو جو لوگ محمد کی عبادت کر رہے تھے جان لو کہ محمد مر چکے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ جاوید ہے، وہ کسی دن مرے گا نہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے صحابہ کرام تھوڑی دیر یہ بھول گئے تھے کہ اللہ کے رسول مر سکتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر خود ابو بکر نے دی اور وہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا کہ محمد صرف نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، ورنہ رسول ہیں، نبی ہیں، تمام کے لیے موت کا مزہ چکنا ہے، تو محمد کا بھی انتقال ہو چکا۔ جب یہ آیت تلاوت کی تب صحابہ کرام نے یہ بات مان لی کہ نہیں؟ تمام صحابہ کرام قرآن و حدیث کی طرف پلٹ کر آ گئے۔ تو اولیاء کرام کی عزت کی وجہ سے، ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، محبت ہے، اس کی وجہ سے ہم اندھے نہ ہو جائیں، قرآن و حدیث کے دلائل سامنے آ جانے کے بعد بھی ہم اس کے ٹھکرا دیں، یہ ہماری سب سے بڑی گمراہی ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے کئی مسلمان اولیاء کرام کے معاملے میں، نیک لوگوں کے معاملے میں حدیں تجاوز کر دیتے ہیں، حدیں پار کر دیتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ دے دیتے ہیں۔ بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نیک لوگ مر جانے کے بعد کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بعض نیک لوگوں کو اقطاب کہا جاتا ہے، بعض نیک لوگوں کو اوتاد کہا جاتا ہے، یا کہ اوتار کہا جاتا ہے۔ یہ تمام نیک لوگ مر جانے کے بعد اپنے قبروں میں رہ کر اس دنیا کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں، اس دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیک لوگ مرنے کے بعد قبروں میں رہ کر اس دنیا کے نظام کو سنبھالتے ہیں۔ کیا یہ کھلا شرک نہیں ہے؟ اور اسی طرح یا غوث المدد، یا غوث المدد کہہ کر عبد القادر جیلانی جیسے ایک نیک شخص کو اللہ کا شریک بناتے ہوئے مصیبتوں میں پکارتے ہیں۔ کیا وہ قبر سے آ کر آپ کی مدد کریں گے؟ کیا اتنی طاقت اللہ نے ان کو دے دی ہے کہ مرنے کے بعد وہ ہم جیسے لوگوں کی مدد کر سکے؟ کس بنیاد پر آپ ان نیک لوگوں کو پکارتے ہیں مصیبتوں کے وقت، یا غوث المدد، یا غوث المدد کہہ کر؟ انہی کے بارے میں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ لوگ کیسی کیسی باتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے محبت رکھنے والا ایک آدمی مر گیا، انتقال ہو گیا، انتقال ہو جانے کے بعد کفن دے دیا گیا ہے، کفن میں اسے لپیٹ دیا گیا ہے، لیکن اچانک سے کفن کھول کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سارے لوگ پریشان، حیران، پوچھا کیسے تم زندہ ہو گئے؟ تو اس آدمی نے کہا میرے انتقال کے بعد عبد القادر جیلانی میرے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ میرا مرید ہوتے ہوئے توبہ کیے بغیر تو مر گیا، کئی گناہ کیا کرتا تھا تو، اور بغیر توبہ کیے تو کیسے مر گیا؟ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرتا ہے، تو اسی لیے میں زندہ ہو چکا ہوں، اب میں اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میری تمام گناہوں کو معاف کر دے، یہ کہا، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے، یہ لوگ بیان کرتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ چند نصارہ نے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ساتھ مناظرہ کیا، ڈیبیٹ کیا، اور کہا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، کیا تمہارے نبی محمد مردوں کو زندہ کیا کرتے؟ تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا، ارے میرے نبی تک کہاں جاتے ہو، میرے رسول میرے مصطفیٰ تک کہاں جاتے ہو، میں زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے، نصارہ نے 200 سال پرانی قبر کی طرف لے گئے، 200 سال پرانی قبر کی طرف عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو وہ لے گئے بغداد میں۔ تو اس کے بعد وہاں جا کر کھڑے ہو کر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا، ارے یہ تو ایک قوالی جو پڑھتے ہیں، ایک قوال کی خبر ہے، اگر تم کہو تو اس کو قوالی پڑھتا ہوا اٹھا دوں قبر سے باہر۔ انہوں نے کہا ہاں بے شک کیجئے۔ تو اس کے بعد عبد القادر جیلانی نے کہا، تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ کر خبروں سے لوگوں کو اٹھاتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا، لیکن دیکھو میں کیا کہتا ہوں،
پھر اس کے بعد قبر کو دیکھ کر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہنے لگے کہ اے میت، اے مرے ہوئے شخص، عبد القادر جیلانی کے حکم سے اٹھ جا۔ پھر اس کے بعد وہ بندہ اٹھ کر کھڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعوذ باللہ، زندہ کرنا اور موت دینا تو یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کیا کرتے تھے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا کرتے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ لیکن عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک ایسی تہمت لگانا کہ عبد القادر جیلانی نے یہ کہہ کر اس مردے کو زندہ کیا کہ عبد القادر جیلانی کے حکم سے اٹھ جا، گویا کہ اللہ کا حکم بھی نہیں، عبد القادر جیلانی کے حکم سے۔ کیا یہ کھلا شرک نہیں ہے؟ تو اولیاء کی عزت کیجئے، اولیاء کا احترام کیجئے، لیکن اولیاء کو اللہ کے برابر قرار دے دینا، مرنے کے بعد بھی وہ ہماری مدد کریں گے، مرنے کے بعد وہ ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے، وہ زندوں کو مردہ بنائیں گے، مردوں کو زندہ بنائیں گے، یہ تمام چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والی چیزیں ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان تمام قسم کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے، تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے بچائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ واقعی معنوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جائز وسیلے کیا ہیں اسلام کے اندر، وہ جائز وسیلوں کی صورتیں کیا ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اسلام کی صحیح تعلیم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔